میرا یتیم بچہ ایسے قبول کر لے۔ ماں جب رات کو روئی نہ تو رحمتیں برسی، ایک دن نہیں دو دن نہیں لگاتار روئی۔ ماں کا انتقال ہو گیا، بوڑھی ہو گئی، انتقال ہو گیا، بیٹے کا رنگ دلی پہ چڑھ گیا، بیٹی کا بھی وصال ہو گیا۔ زمانے صدیاں بیت گئی، عورتیں بڑی آئی، رانی مہارانیاں، راجہ مہاراجوں کی بیویاں، مگر ان کی قبروں کے نشان تک نہیں پتا۔ مگر وہ جو رات کو روتی تھی نا، اس کا مزار دلی میں 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے۔ اس کا نام ہے سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ۔ اس کے مزار پر ہر ہفتے بدھ کے دن میلہ لگتا ہے۔ اس کے باپ کا نام ہے عرب شاہ، اور اس کے باپ کے پیر کا نام ہے خواجہ عثمان ہارونی، اور اس کے بیٹے کا مزار قریب میں ہے۔ بادشاہوں کے نام مٹ گئے، ان کی قبروں کے نشان نہیں پتا، مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے۔ اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت۔ بہت جب مائیں راتوں کو روتی ہیں تو بچے بلی پیدا ہوتے ہیں۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور آج کہتے ہو اسکول میں انگلش اسکول میں پڑھاؤ گے تو بچے سدھر جائیں گے، اور کوئی اسکول ایسا نہیں بنا جو بچے کو نیک بنا دے۔ بچے کا سب سے بڑا اسکول اس کا باپ، اس کا ماں ہے۔ حق ہے، بے شک۔ مجاری آپ کے نہیں؟ جی بڑی مہربانی ہے، بڑی بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو آسانی رکھے، اللہ آپ کو صحت دے پروردگار۔ بول سبحان اللہ۔ تو اقبال کہتا ہے تجھے پتہ نہیں میری، اب دیکھیں عمر، ادھر دیکھیں عمر، عورتوں کا قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ عمر کی بہن کہنے لگی تو ایسے قرآن نہیں پڑھ سکتا، پہلے تو پاک ہو جا۔ تو کہا مجھے پاک کرا۔ اللہ اکبر۔ عمر کے ہاتھوں کو دھو کے معلوم میں رو کے بولی مالک دیکھ میرے منہ میں خون نکل رہا ہے، مجھے کتنا مارا میرے بھائی نے، مگر میرا بھائی ایسے ایمان کی توفیق دے دے۔ اس کے ہاتھ دھونا میرا کام ہے، اس کا دل دھونا تیرا کام ہے۔ پروردگار اپنا کرم کر دے۔ بہن جب روئی نا، ادھر ایک دن پہلے حضور دعا مانگ چکے تھے، یا اللہ عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب کو، ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ یہ لائن جڑتی چلی جا رہی تھی، یہ وقت تیار ہو رہا تھا۔ عمر کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا 2 آیتوں کے بعد عمر سسک کے روئے۔ اللہ اکبر۔ ذرا توجہ کریں، اقبال کہتا ہے میری بہن تیرا قرآن پڑھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب تم مدینے میں فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھتا ہے، اور جب تو فاطمہ بنت خطاب بن کے مکے میں قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بھائی عمر پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے۔ مان مان کیسا کہ منے عمر، ذرا بولو سبحان اللہ۔ حسان بھائی جی بہت اچھا، وہ بہت جو ہے دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ جی بہت اچھا۔ عنوان نیا ہے، موضوع نیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ مگر حضرت عمر کی بات، نعرہ رسالت، مسلک بیٹھے رہیں آپ لوگ، بیٹھے رہیں۔ شہنشاہی ترنم غلام نور مجسم النو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے معتبر اور بڑے معزز شاعر، جو کہ شاعر کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ بھائی آپ کی محبت، بیٹھے ہیں آپ، تاخیر سے آئے تھے تو میں پہلے ہی آپ کے لیے ماحول بنا رہا تھا۔ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ آپ جب آپ انہیں سنیں گے تو میری ساری باتیں آپ کو لگیں گی چھوٹی باتیں کہیں تھی سید صاحب نے، شاعر بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بات کرنی اور کروں بات، بولو ختم کر دوں یا بولو ذرا پوری بات کر دوں؟ بولو ذرا سبحان اللہ، بولو تو صحیح۔ عمر پیر سنبھال کرو۔ ارے بولو تو صحیح عمر یار، آج دیکھو تو خواجہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں عمر میں اور باقی صحابہ میں یہ فرق ہے کہ باقی صحابہ حضور کے مرید ہیں اور عمر میرے نبی کی مراد ہے۔ عمر وہ ہے جسے نبی نے جھولی پھیلا کے مانگا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، دینے والا خدا ہو اور مانگنے والا مصطفیٰ ہو، پھر ملنے والا عمر نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ، آج تو گنبد خضرا سے نا حضرت عمر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آج غلام کیسے مچل رہے ہیں میرے ذکر پہ۔ عمر فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں، ادھر توجہ کریں۔
ایسے عمر فاروق اعظم ہے. آپ دیکھیں کوئی ذرا سا MNA MP بن جائے نا, تھوڑا سا بڑا بڑا, اور اس کے تو کپڑوں کی چھڑک دیکھیں بہت بالکل 4 گاڑیاں تو آگے چلیں گی, بے وجہ میں جام لگواتا ہوا چلے گا, بے وقوف. ابے کیا مطلب ہے یہ ساری چیز کرنے کی؟ ایک مرتبہ حضرت عمر کے یہاں چراغ بجھ گیا, توجہ, چراغ بجھ گیا, دیکھیں تو چراغ اٹھ کے جلا دیا. تو کسی نے کہا آپ کسی غلام سے جلوا لیتے, تو آپ نے مسکرا کے فرمایا بھائی کیا ہو گیا, میں نے جلا دیا تو میں چراغ جلانے سے پہلے بھی عمر تھا, چراغ جلانے کے بعد بھی عمر ہوں, کون سی بات آ گئی؟ اللہ اکبر. یہ تو تکبر ہے. عمر میاں آپ دیکھیں صبح کو نا کیا کرتے ہیں, ڈول لیتے ہیں, رسی لیتے ہیں. ایسا بھی کوئی انکساری والا آدمی دیکھا ہوگا؟ رسی ڈول لیتے ہیں, رسی ڈول لے کر کے پانی بھرنا شروع کر دیتے ہیں. پانی بھرتے 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 جب سورج نکلنے لگتا ہے تب فارغ ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ پیٹ پر آپ یہ ڈول ڈال کے کس کا پانی بھر کے آتے ہیں؟ کہنے لگے مدینے میں کچھ بیوہ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے, میں عمر ان کے یہاں پانی بھر کے آتا ہوں. یار بولو تو ذرا سبحان اللہ. ایسا بھی کوئی بادشاہ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ایسا بھی آدھی دنیا کا اتنا بڑا حاکم, آدھی دنیا کا بادشاہ ہے, اور اس کا عالم کیا ہے میاں کہ وہ لوگوں کے سودے لے کے آتے ہیں, ان عورتوں کے جن کے شوہر گئے ہیں جنگ پر, ان سے کہتے ہیں لاؤ میں تمہارے سودے لا دوں, لاؤ میں تمہارے خط لکھ دوں, اور پھر اس کے بعد مسجد میں جاتے ہیں, مسجد میں جھاڑو لگاتے ہیں. اب تو کوئی بڑا آدمی مسجد میں پہنچے تو کہتا ہے امام صاحب جھاڑو نہیں لگی, اور بھائی جان آپ ہی لگا دیجئے جھاڑو, تو تکبر ختم کر دیجئے. کسی نے بابا فرید الدین گنجے شکر سے کہا حضور آپ کی تقریر سن کے میرے دل پہ اثر نہیں ہوتا, دل گندا ہو گیا ہے. پہلے لوگ کے دل پہ اثر نہیں ہوتا نا تقریر کا, تو کہتے تھے میرا دل گندا ہو گیا, اور اب اثر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں مولانا سے تقریر ٹھیک سے نہیں ہوتی. یہ بعمل نہیں ہے نا مولانا, تم کتنے بعمل ہو بھائی. مولانا کا آپ نے دیکھ لیا, اتنے بڑے آپ کی دھاکے ہیں یار. انسان کو اس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اللہ ہی جانتا ہے کون کتنا نیک ہے. ہم تو کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتے. بابا فرید سے کہے گا میرا دل گندا ہو گیا ہے, کیا کروں؟ یہ نہیں فرمایا یہ پڑھو, یہ نہیں فرمایا فلاں آیت پڑھو, نہیں یہ نہیں فرمایا جا ایسا کر, مسجد میں جھاڑو لگا, تو اللہ کے گھر کو صاف کر, اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا. ہائے 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 کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت اچھا, بہت ایسا عجزی انکساری والا انسان صبح کو نکل کے جا رہے ہیں. ذرا وہ زور سے کیجیے گا. میری اس ڈائری سے یہ آخری روایت حضرت عمر کی شان میں, چونکہ میں نے زیادہ لمبی تقریر کرنی نہیں ہے, اور نور مجسم صاحب میرے بھی مہمان ہے, چونکہ میرا گھر یہاں سے بہت دور تو نہیں ہے نا جنیٹا شریف, حالانکہ میں آیا تو بڑے دور سے ہوں, مگر میرا گھر تو یہ قریب ہی ہے نا, یہ جنیٹا شریف. آپ نے تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کتنی رشتہ داریاں یہاں الحمدللہ جنیٹا شریف کی. اب میری بات بڑا دھیان سے آپ سنیں, اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے. عمر نکل کے جا رہا ہے, ایک گھر میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے پوچھا بھائی تو کون رو رہا ہے؟ تو دروازے پہ آواز دی کون رو رہا ہے؟ تمہیں کیوں بتائیں تم کون ہو؟ دروازہ کھولا, کیا بات ہے بولو. بوڑھی عورت تھی, لیکن رو کیوں رہی ہو؟ کہ عمر کو رو رہی ہوں. تم کون ہو؟ عمر کو کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی 3 دن کی بھوکی ہوں, بیوہ ہوں, میرا بچہ کوئی نہیں, بھوک کی وجہ سے موت کے قریب آ گئی, تو رو نے تو کہا بیٹا ٹوٹ کے پنگ بڑھ کے بیٹھی. حضرت عمر فاروق اعظم نے اس سے کہا اب پھر رو کیوں رہی؟ کر رو اس وجہ سے رہی ہوں, قبر میں جاؤں گی, حضور آئیں گے نا, سرکار کا چہرہ دیکھتی کہوں گی حضور عمر نے بڑا ستایا ہے مجھے. عمر کے دور میں بھوکی رہی 3 دن یار, جس کے نام سے آدھی دنیا کانپتی تھی, تھر تھر کانپنے لگی. کہنے لگے او کیسی بات کرتی ہے, عمر کو پتا تھوڑی تیرے بارے میں. تو کہنے لگے جب وہ خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے, کیوں کر رہا ہے حکومت؟ جب خیال نہیں رکھ سکتا کیوں بنا بیٹھا ہے حاکم؟ اللہ اکبر. کہنے لگے رک جا میں ابھی آتا ہوں. گئے اور جا کر کے, توجہ چاہتا ہوں, گئے اور جا کر کے حضرت عمر کھانا لے کر کے آئے, اور پھر اس نے کہا پانی لے کے آؤ, پانی لے کے آ گئے. اس نے یہ سامان وہاں سے اٹھاؤ, وہ اٹھا کے رکھ دیا. سارا کام کر رہے ہیں, یہ جاؤ چیز گرم کرو, وہ گرم کر دیا, اور اس کے بعد سارا کام کر کے بولے ایسا کر تو مجھے معاف کر دے. کیا کہا؟ ایسا کرو عمر کو ہم مانگتے ہیں معافی. اصل میں معافی نہ مانگنے میں جو چیز روکتی ہے وہ تکبر. جی کیا ہے؟ کیا ہے بولو؟ تکبر. کیا ہے؟ 1-2 لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا, میں صلح کرانے گیا نا, تو کہنے لگی صحیح صاحب اس سے کوئی مجھے معافی مانگے. یہ اگر اب بہت دیر ہو گئی, یہ سے مانگی, میں چلو میں تم دونوں سے معافی مانگ لیتا ہوں. کیا ہو گیا؟ اب لوگ اپنی ماں سے معافی نہیں مانگتے ہیں. اب تو قیامت کا قرب تھی. مفتی صاحب بالکل ٹھیک بیان کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا جب ماں باپ کی عزت نہ رہے نا, اور جب لوگ ظلم کرنے لگے, تو پھر قیامت کا اندازہ ہے. اب بیوی آ جائے تو پھر ماں کو نہیں بھول جاتا. ایک جگہ میں فاتحہ میں گیا, اپنی بات بتا رہا ہوں سیدھی دیکھو, فاتحہ میں گیا نا تو بڑا لمبا فاتحہ چوڑی ہوئی تھی, بڑا لوگوں کو کھلایا تھا. اس کی ماں نے مجھے الگ کمرے بلایا, ویسے یہ صاحب تھوڑی بات کرتی ہے,
کہنے لگی میرے بیٹے جو فاتحہ کرا نا اس سے کہو کہ یہ مجھے کم سے کم ایک ہفتے میں 100 روپے تو دے دیا کرے. میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ بیمار رہتی ہوں تو اس سے بھیک سی مانگی تھی. کہنے لگے مجھے پان کھانے کا بھی شوق ہے تو یہ اب پان بھی اس نے میرے پاس کروا دیا اور کبھی دے دیتا ہے پیسے کبھی نہیں دیتا. اور پھر وہ اتنے پھوٹ کے روئی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. رو کے بولی سے ایک بات بتاؤں. ہاں کہنے لگی جب سے اس کی شادی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا چھپا چھپا کے چیزیں لاتا ہے اور اپنے باپ سے اور مجھے چھپا کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. اے بھائی ذرا تھوڑی دیر مہربانی کرو تقریب بگاڑ ہو جائے گا. توجہ ہے نہیں؟ لیکن یہ چھپا چھپا کے لے کے جاتا ہے کھانا, چیزیں لے کے آتا ہے, میٹھا مٹھائی پھل لے کے جاتا ہے اور پھر ہم چھپاتا ہے ہم سے. میں کہہ لگا تجھے غیرت نہیں آئی بے شرم. اما عائشہ فرماتی ایک دن توجہ کہتی ایک دن میرے دروازے پہ دستک ہوئی, میں نے دروازہ کھولا, ایک عورت کہنے لگی بڑی بھوکی ہوں کچھ دے دو. اس کے 2 بچے تھے. فرماتی میں نے 3 کھجوریں دے دی. کتنی کھجوریں دے دی؟ فرماتی میں نے 3 کھجوریں دے دی. اور 3 کھجور دینے کے بعد اس نے ایک کھجور ایک بچے کو کھلائی, دوسری دوسرے کو کھلائی اور پھر اس نے تیسری کھجور جو ہے نا اپنے منہ میں رکھ لی. بچے کھا چکے تھے, ماں نے ابھی منہ میں رکھی تھی, بچے ماں کو دیکھ لگے اور پھر بھوکی نظروں سے دیکھا نا بچوں نے تو ماں نے اپنے منہ سے کھجور نکالی اور 2 ٹکڑے کر کے ایک اس بچے کے منہ میں رکھ دی, ایک اس بچے کے منہ میں رکھ دی. اللہ اکبر. اور رونے لگی. اما عائشہ کہتی میں رونے لگی, حضور آئے. کہا عائشہ کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا حضور ممتا دیکھی ہے آج میں نے. کہا کیا دیکھا؟ کہ ایک بھوکی عورت آئی تھی, وہ بھوکی تھی, 3 کھجوریں دے دی تھی, ایک کھجور اس کے میں نے اس کے ایک بچے کو کھلا دی, اس نے دوسرے بچے کو کھلا دی, پھر بچوں نے کھا لی, اس نے منہ میں رکھی تھی تو بچے دیکھ لگے. حضور اس نے توڑ کے نا ایک کھجور میں سے دونوں بچے کو منہ میں کھلا دی. اللہ اکبر. یار تم بھول گئے اپنے ماں باپ کو, کیا تمہارے خون اتنا بیکار ہو گیا؟ میرے حضور فرماتے اسی وجہ سے تو ماں باپ کا مرتبہ اللہ نے اتنا بلند کیا ہے. یار ایک بار ماں مر جائے نا تو پھر ٹھنڈی مٹی سے رونے کا کیا فائدہ. یار جیتے جی ماں سے محبت کرو میرے بھائی. باپ کبھی بیان نہیں کرتا, باپ باپ ہوتا ہے یار, باپ سے محبت کرو بھائی. ایک صاحب میرے پاس آ کے لگے میرے باپ نے مجھے بے دخل کر دیا جزاز سے. میں کہا اچھا, کہ میں کہ عید آنے والی ہے, عید ملے ہو کبھی اپنے ابا سے؟ کہنے لگا نہیں سید صاحب دعا کر دو, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. میں کہا عید ملنی پڑے گی. کہنے لگے عید تو ابا نہیں ملیں گے. میں تمہیں ملنا پڑے گا عید اور درود بھی پڑھنا ہوگا. کہنے لگا ٹھیک ہے ملوں گا. وہ گیا اور جب واپس آ گیا کہنے لگا سید صاحب ابا راضی ہو گئے. میں نے کیسے؟ کہنے لگے عید والے دن میں نے کہا ابا میں عید ملنا چاہتا ہوں. میں نہیں ملوں گا. میں کہا وہ مجھے ڈانٹنے لگے. میں نے کہا ابا عید ملنا چاہتا ہوں. بولے میں نہیں ملوں گا. کہتے ہیں میں نے زبردستی دبایا ابا کو. میرا بوڑھا باپ تھا, میرا باپ تھکے دینے لگا, مگر پھر میں نے درود پڑھنا شروع کیا. میرے سینے کی گرمی اب اس کے سینے تک پہنچی تو میرا باپ جو ہے نا وہ رو دیا. اور جب وہ رویا نا اس کی داڑھی بھیگی تو میں نے کہا ابا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے آج تک آپ کو روتے نہیں دیکھا. کہنے لگا بیٹے تو نے آج تک اتنی عزت بھی نہیں دی تھی نا مجھے جتنی آج دی ہے. تو دوسروں کو وقت دیتا رہا, مجھے تو نے وقت نہیں دیا نا. میرے بیٹے میری دولت سب کچھ تو ہے میرے لال. میں نے اپنی جوانی میں پردیس کاٹے ہیں تیرے لیے, میں نے دھوپوں میں رہ رہ کے کام کیے ہیں. میری جوانی جلی ہے تو تیری زندگی میں آگ اجالا آیا ہے. میرے لال میری تو کمائی ہے, تو مجھے اتنی عزت دیتا ہے. کہنے لگا سید صاحب میں بڑے لوگوں سے عید ملاؤں مگر آج تک باپ سے نہیں ملا تھا. آج باپ سے عید مل کے احساس ہوا کہ باپ کیا ہے. یار میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے 21 سال ہو گئے میرے ابو کے انتقال کو. میں اس وقت بہت چھوٹا تھا. میں سوچتا ہوں یار کہ میرے باپ ہوتے اور میری ایک تقریر سن لیتے تو کتنی بڑی بات ہو جاتی. آج دنیا سنتی ہے مر جائے تو ٹھنڈی مٹی سے رونے کا کیا فائدہ ہے یار. جب وقت نکل گیا ماں ماں ہے باپ باپ ہے, کبھی اس کے قدموں کو چوما کرو. بابا فرید کہتے ہیں کہ باپ کا تلوا بغیر کپڑے کے چومنا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. عمر آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں او عورت ایسا کر تو عمر کو معاف کر دے. کہنے لگی عمر سے میں نہیں معاف کروں گی. کہا نہیں دیکھ معاف کر دے, عمر کمزور ہے, اتنا اسے خیال نہیں رہتا. فوج کا کام, دنیا کے کام کتنے وظیفے دینے, دنیا کی فوجوں کا انتظام, وہ پریشان ہے, تو اسے معاف کر دے. کہنے لگی اچھا معاف کر دے, چل تیرے کہنے پہ معاف کرتی ہوں. کہتا ایسے تھوڑی پہلے لکھ کے دے.
لکھ کے دے. عمر سے کہنے لگے دیکھو میں لکھنا نہیں جانتی ہوں, تم ایسا کرو لکھ لو, میں جو ہے نا وہ دستخط کر دوں گی. تو اسے کیا پتا یہی عمر ہے. اب وہ لکھنا, حضرت عمر نے لکھا. عمر سے ایک عورت ناراض ہو گئی تھی مدینے کی, عمر نے اسے منا لیا. نیچے دستخط کرنے والے تھے حضرت علی آ گئے, حضرت حذیفہ آ گئے, کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں تشریف رکھتے, ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. بڑھیا نے جب سنا امیر المومنین, کون امیر المومنین, یہی تو عمر ہے, تو ایک دم کانپ کے بولی عمر تم عمر ہو, کہاں اتنی دیر سے میرے گھر میں پانی بھر رہے ہو, کبھی میرے گھر میں تمہیں تو نوکروں کی طرح بلا رہی تھی, لے پانی لے کے آئیے کر کے. اللہ اکبر. کہنے لگی عمر مجھے معاف کرو. کہنے لگے دیکھو بات ہو چکی ہے, تمہارا بات میری ہو چکی ہے, تم میرے دستخط کر دو اس پہ. عورت نے دستخط کیے, حضرت عمر نے اٹھایا, حضرت علی کو دیا. کہنے لگے میرا انتقال مجھے لگتا ہے تم سے پہلے ہو جائے گا. علی جب میں قبر میں جاؤں نا تو میرے کفن میں یہ پرچہ رکھ دینا, جب حضور آئیں گے نا میں حضور کو دیکھوں گا, حضور کہیں گے عمر کیسی حکومت کی, تو کہہ دوں گا یا رسول اللہ ایک بیوہ عورت ناراض ہو گئی تھی, میں نے اس سے بھی معافی مانگ لی تھی. یا رسول اللہ یار محبت پھیلاؤ. یہ عمر کا کردار میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسے تمہارے بزرگ گزرے ہیں, وہ کیسے سخت دل لیے بیٹھے ہو صاحبو. کبھی رویا کرو, معافیاں مانگا کرو. یہ میاں بی بی بھی اللہ محبت پیدا کرے. دیکھو حضرت عمر نے ایک دن اپنے گھر میں جا کے رونا شروع کر دیا. بی بولی کیوں رو رہے, کہنے لگے لوگ میری تعریف کرتے ہیں عمر نے بڑی اچھی حکومت کی, مگر میں تم سے پوچھتا ہوں میں نے تمہارا تو کہیں حق ختم نہیں کر دیا اس بات کام میں. کہنے لگے آپ پوچھتے تو بتاتی ہوں, آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا, بڑا مکار ہے تو یار. میں جتنا حقدار تھی آپ نے ٹائم نہیں دیا, آپ حکومت میں لگے رہے. حضرت عمر بولے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. بی بی سے معافی مانگے. آدھی دنیا کا بادشاہ کیوں مانگ رہا ہے معافی, کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا ہے. سبحان اللہ. ارے یار کھانے دار کے ڈنڈے کھانے سے بہتر ہے کہ بی بی سے کمرے میں اکیلے میں معافی مانگ لوں. پورے خاندان میں رسوائی ہونے سے بہتر ہے کہ بی بی سے معافی مانگ لو. تکبر معافی نہیں مانگنے دیتا, غرور معافی نہیں مانگنے دیتا. نوجوانوں آپ سے آخری بات کر کے اپنی بات کو میں اختتام تک لے جاؤں, چونکہ میں نے کہا تھا زیادہ لمبی میں نے تقریر کر لی تھی. آخری بات کر, اپنے رب سے توبہ بھی کر لو. اب گناہ تو بڑے ہو گئے نا, فلمیں بڑی دیکھ لی, ڈرامے بڑے دیکھ لیے ہے نا, ڈرامے نئے نئے ڈرامے چل رہے ہیں, انہیں دیکھا سب کو. میری بہنوں میں نے بھی دیکھا, توبہ بھی کرو. حضرت امام حسن بصری کے زمانے میں ایک عورت بڑی تقریر سننے آتی تھی, تو اس کا جوان لڑکا بھی تھا, وہ اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا. جوان لڑکا تھا, حضرت امام حسن بصری نے کہا اس عورت سے تو نکاح کر لے. اس نے کہا نہیں میں نکاح نہیں کرتی حضور, میرا بچہ جوان ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو وہ لڑکا چونکہ پیسہ اور دولت بہت بری نا, تو بگڑ گیا, غلط دوستوں میں رہ کے زنا کرنے لگا. کیا کرنے لگا, بولو تو زنا. زنا کتنا بڑا گناہ ہے بتاؤں, اتنا بڑا گناہ ہے زنا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. اور زنا کانوں کا بھی زنا, غیر محرم لڑکیوں سے بات کرنا یہ کانوں کا بھی زنا, اور زبان سے بات کرنا یہ زبان کا زنا, آنکھ سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا. حضور فرماتے ہیں جو زنا کرے گا اس کے گھر سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. امام شافعی کہتے ہیں اس کی دیواروں سے, اس کی بیٹیوں سے بدل لیا جائے گا. زنا اتنا برا کام ہے کہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, کہ اگر میں زانی کو بخش بھی دوں گا نا, زنا کرنے والے کو, سنو, تو پھر جنت میں نا اسے اپنا دیدار نہیں کرنا. حضور فرماتے ہیں جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. لڑکا زنا کرنے لگا, شراب پینے لگا, شرابی کا انجام جہنم. 70 بار توبہ کرائی اسے, کتنی بار توڑ دی. انتقال کا وقت قریب ہو گیا, ٹی بی ہو گئی, اسے بدکاری کرتے کرتے. ٹی بی پرانا مرض ہے, دوا اب آئی ہے. ٹی بی ہو گئی, موت کے بالکل قریب تھا. توجہ کرے, موت کے قریب تھا بالکل. ماں نے کہا بیٹے تو ایسے جہنم میں جا رہا ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا, بغیر توبہ کرے مر رہا ہے. ماں ایسی ہوتی ہے پہلے زمانے کی. اب تو کوئی فلم دیکھے, اچھا مجھے بتاؤ, آپ لوگ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھ پاتا. میں نے کیوں, بولے رات کو صبح کو آنکھ نہیں کھلتی. میں نے کہا آپ کے کمرے میں اگر سانپ گھس جائے تو سو جاؤ گے پوری رات کے. اس کا مطلب سانپ کا خوف ہے, اللہ کا خوف. ادھر دیکھو, اللہ کا خوف. میری طرف توجہ کرو, ذرا دھیان دو, توجہ کر میری بات. ماں کہنے لگی بیٹے تو توبہ کر کے, کون توبہ میری مانے گا, میری ماں. اب تو میں کتنی بار گناہ کر چکا, اگر توبہ کر کے مر بیٹے بیٹے, اللہ بڑا کریم ہے, کہتا پھر بلا رہا میرے پیر کو, حسن بصری کو. حسن بصری سرکار مولا علی کے خلیفہ ہے.
گئی جا کر کے بولی حضور میرے بیٹے کو توبہ کرا دے. وہ تقریر تیاری کر رہے تھے, کتاب پڑھ رہے تھے, اب بھاگ میرا بیٹے کی بات کرتی ہے. کتنی بار توبہ کر چکا ہے, وہ میری رسوائی کرواتا ہے, بھاگ یہاں سے. اس کی بات پہ مجھے یقین نہیں ہے. اچھا وہ جھوٹا ہی اتنا ہے. کہنے لگا حضور میرے بیٹے کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں. اس نے کہا مر جاؤں تو نماز جنازہ, میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا, اتنا گنہگار ہے. ماں پہنچی, دروازہ کھلا, بیٹے نے کہا میرے پیر آ گئے. کہا نہیں. انہوں نے کہا وہ تیری توبہ نہیں مانتے. کہا تو نے کہا نہیں نماز جنازہ. کہا میں نے کہا تو تھا مگر وہ کہتے ہیں کہ اتنا گنہگار ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا نہیں. اللہ اکبر. بولا امی میں اتنا گنہگار ہوں؟ کہا ہاں. تو پھر رو کے بولا میری امی میرے پیر تو آئے نہیں, تو تو ہی گواہ ہو جا. پہلے تو میں نے تجھے بہت ستایا, تو مجھے معاف کر دے. ماں نے جب بیٹے کو روتے دیکھا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے چل میں بیٹے تجھ سے ناراض نہیں ہوں. پھر بولا میری ماں جب تو اتنی جلدی مان گئی تو کیا میرا رب نہیں مانے گا؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. پھر بولا ماں لے میں تجھے جو ہے نا گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر میں ٹھیک بھی ہو جاتا تب بھی توبہ جو ہے نا وہ سچی کر لیتا. اے میری ماں دیکھ, میں تجھ سے کہتا ہوں تو آمین کہنا, میں دعا کرتا ہوں. بیٹا دعا ہاتھ مانگنے لگا, ہاتھ پھیلا کے, اے میرے پروردگار میرے رب مجھے معاف کر دے. اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیری رحمتوں کی بھی تو کوئی حد نہیں ہے. روتے روتے ایک دم ہچکی آئی, انتقال ہو گیا. ماں بولی ہائے میرا لال. ماں جب روئی نا تو دروازے پہ دستک ہو گئی اور کہنے لگی کون دروازے پہ کون ہے؟ کہ میں حسن بصری ہوں. دروازہ کھول کے بولی آپ کیوں آ گئے؟ آپ نے تو نماز جنازہ کو بھی منع کیا تھا. کہنے لگے مجھے کیا پتا, ابھی میں سویا تو مجھے غیب سے یہ حاتم غیب سے آواز آئی, اے حسن بصری تو میرا دوست ہے مگر ابھی پڑوس میں میرا ایک دوست کا انتقال ہو گیا, جا اس کا نماز جنازہ پڑھ لے. اور میں جب دیکھنے آیا ہوں تو تیرے بیٹا اللہ کا دوست کیسے بن گیا؟ کہنے لگے اس نے آخری وقت میں اپنے رب کو پکارا تھا اور توبہ کر لی تھی. اے لوگوں, اس سے پہلے میرے اور آپ کے جنازوں کے اعلان مسجدوں میں ہو رہے ہو, فلاں کا جنازہ تیار ہے. اس سے پہلے کہ فونوں پہ خبریں جا رہی ہو فلاں مر گیا, اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو. دنیا چھوٹی ہے, ہمارے باپ دادے چلے گئے, ہم بھی نہیں بچیں گے. قبرستان اس کی علامت ہے. لوگوں اپنے رب سے توبہ کرو. آپ کا بہت شکریہ. بتائیں کتنے لوگ ایسے حضور کے نام پہ گردن گڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. امام حسین کے نام پہ, حضرت عمر کے نام پہ ہاتھ اوپر ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ کٹا دیں گے؟ نیچے ہاتھ کے. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے میرے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. جو بچے کوئی کھڑا نہ ہو. ہے کوئی عاشق رسول اس محفل میں؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی رکھانے پر. ہے کوئی عاشق رسول اس محفل میں جو سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے؟ جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے, علماء کہتے ہیں وہ نبی کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے. ہے کوئی عاشق رسول جو 100 شہیدوں کا ثواب پائے اور آج سے پوری سنت رکھانے کے لیے اس محفل میں کھڑا ہو جائے؟ کوئی ایک آدمی ہمت کرے گا تو باقی سب کو ثواب اسے ہی ملے گا زیادہ تر. ہے کوئی عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں. ہے کوئی عاشق رسول جو سنت رسول کی نیت کرے اس محفل میں؟ پوری محفل میں. ایک باری اور کہہ رہا ہوں, پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں نے کہنا میرا ضروری تھا. اب آپ عمل کرنا آپ کا کام ہے اور اللہ توفیق دیتا ہے, توفیق تھوڑی میں دے سکتا ہوں, ہے نا. تو کوئی ہے عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ کوئی ہے عاشق رسول ایسا جو آج سے کھڑا ہو جائے اور کہے میری زندگی بھی حضور کے لیے ہے, میرا مرنا بھی حضور کے لیے ہے, میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہوں اور آج سے پوری داڑھی رکھاؤں گا؟ کوئی عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے اس محفل رسول. کوئی عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے محفل رسول. ہے کوئی دیوانہ غوث الاعظم؟ دیکھیں آپ یہ نہ سمجھے, ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو بے عزتی ہو جائے گی. میں کہا میری عزت اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ اتنی جلدی بے عزتی ہو جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سب تکبر ہوتا ہے جس کی بے عزتی ہوتی ہے. میں تو خادم ہوں, اگر پوری زندگی میں ایک بھی کھڑا رہا ہوں پھر بھی کہتا رہوں گا, اگر کوئی ایک سچا کھڑا ہو گیا تو میری بخشش کا ضمانت بن جائے گی. حالانکہ اللہ کی نعمت کے طور پہ کافی لوگوں نے اللہ کا شکر ہے داڑھی رکھائی ہے, اس گاؤں میں بھی کافی لوگوں نے داڑھی رکھائی ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی کوئی ہے ایسا جو اس محفل کی لاج رکھ لے لکشمی پور کی پوری اور کہہ دے کہ میں حضور کے نام پہ پوری داڑھی رکھا لوں گا. جس کی چھوٹی ہو تو پوری کر لے. نوجوان کوئی لڑکا ہے ایسا جس کے دل میں عشق رسول پیدا ہو گیا ہو اور آج سے پوری داڑھی رکھ لے. یہ پہلی بار ایسا لکشمی پور میں ہو رہا ہے کہ میں نے تقریر بھی کی ہے اور کوئی آدمی اتنا دیر لگا رہا ہے, ورنہ تو یہاں کے لوگ جلدی کیا, زیادہ اثر ہو گیا موبائلوں کا.
یا گناہوں کا زیادہ اثر دلوں پہ ہو گیا میرے بھائیوں؟ دیر نہ کرو، دیکھو میں نے تقریر ختم کر دی، یہ میری تقریر ختم ہو گئی، اب آپ کو نعت خوانی سننی ہے، مگر آپ مجھے بتائیں کوئی ہے عاشق رسول محفل رسول میں؟ دیوانہ ہے کوئی آگے پیچھے سے؟ یہ بچے کھڑے ہوئے تھے تو میں نے نیزے سے بٹھا دیا کہ یہ تو بچے ہیں نا، مجھے تو بڑا چاہیے، مگر چلیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ روز کھڑے ہوتے ہیں، اگر آج نہیں کھڑے ہوتے تو پھر بھی میں کوئی مسئلہ نہیں مجھے۔ اور یہ اس میں کوئی یہ نہ سمجھیے گا کہ بات یہ کہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، حق ہے جی 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 حق ہے۔ مگر پھر میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی عاشق رسول ہو تو دیکھو دیر نہ کرے، اپنے حضور کی محفل میں ذرا کھڑے ہو کے تو دیکھیں، اتنا نوازیں گے میرے آقا کہ زندگی بھر اس کا اثر ختم نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو جو سوچتے سمجھتے ہیں نا انہیں کبھی کچھ نہیں ملتا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، جس کی چھوٹی ہو وہ بڑا کر سکتا ہے۔ یہ کرکٹروں والی داڑھی جو چل رہی ہے چھوٹی چھوٹی یہاں سے پوری نوکدار، اگر ایسی کوئی داڑھی رکھانے والا ہو وہ بھی پوری داڑھی کرے گا تو اسے بھی پوری داڑھی کا ثواب ملے گا۔ ہے کوئی عاشق رسول مجلس رسول میں؟ دیوانہ غوث الاعظم کا، دیوانہ اعلیٰ حضرت کا، دیوانہ تاج شریعہ کا، ہے کوئی عاشق رسول؟ چلے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، نماز کی توفیق عطا فرمائے، کہیے آمین۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ۔ یہ شادی مبارک ہو آپ سب کو، یہ جلسہ مبارک ہو، یہ سارے علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے۔ آئیے توبہ کر لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، باق کرامت رکھے، خوش رکھے، اور آپ میں سے کوئی بھی شخص اٹھ کے نہیں جائے گا، یہ بڑا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سارے لوگ سنیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔